الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو دو احادیث کریمہ ہیں، ان احادیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے تھے تو رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے اور ہمارے لیے آقا کریم علیہ السلام نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ جو آج کی پہلی حدیث ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص رکوع میں جائے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس کی کم از کم مقدار ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سجدے میں ہو تو سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہہ لے تو اس کا سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی کم از کم مقدار ہے۔ جو دوسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا عمل تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو نماز میں جب قرآن پاک کی قرات کرتے حضور، تو جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اللہ سے اس کی رحمت طلب کی کرتے، نماز میں ہی اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رب سے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نماز کے دوران قرات کرتے کرتے کسی عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہی اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب 2 احادیث ہے۔ پہلی حدیث میں جس بات کا تذکرہ ہوا وہ یہ کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھا جائے گا اور کتنا پڑھا جائے گا، تو آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رکوع کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی العظیم ہے اور سجدے کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی الاعلی ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بار پڑھے گا اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا اور سجدے میں جو یہ 3 بار پڑھے گا اس کا سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی کم از کم مقدار ہے، لہٰذا اس سے زیادہ بھی یہ تسبیحات رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ طاق عدد میں ہی پڑھی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ جب وہ امامت کروا رہا ہو تو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو 5 دفعہ پڑھے تاکہ مقتدی آسانی کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ سکے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور جب نماز کے دوران تلاوت کرتے تو اگر رحمت کی کوئی آیت تلاوت کرتے تو رحمت طلب کرتے، اگر کوئی عذاب کے مضمون والی آیت حضور تلاوت فرماتے تو رب سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے۔ تو اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نماز، اس نماز سے مراد نفل نماز ہے کہ نفل نماز کے اندر جب کوئی بندہ ایسی آیت پڑھے جو اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہو تو اسے جائز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا سوال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی عذاب والی آیت پڑھے تو وہ اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگ سکتا ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے یا جو امام ہے امامت کروا رہا ہے یا خود بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تو اس میں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔